بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رونے لگیں اور سب سمجھ گئیں کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پردہ اتار دیا، دونوں کنگن بھی نکال لیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا، ایک کو کنگن تھمائے، دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کا جو جی چاہیں کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنے زانوائے مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حکم فرمایا چاندی کے یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائیں۔ کنگن توڑ دیے گئے تو آپ نے ان کے ٹکڑے اہل صفہ میں تقسیم فرما دیے۔ صفہ اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس پر نادار صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کو بلایا۔ اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے دیا۔ اس طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے جو انہوں نے کی اور اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی ستر پوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز لے کر آیا۔ اس وقت آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ اس پر وہ لڑکا بولا نہیں، بخدا نہیں، آپ سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، یعنی پہلے میرا حق ہے، مجھے ہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہی کو وہ چیز پلائی۔ یہ تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بات حد درجہ دانشمندانہ تھی۔ 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ و مقابلہ کی غرض سے جاتے۔ اس وفد میں ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چپکے چپکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا۔
اس دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حسب موقع دربار رسالت میں حاضری دیتا رہا اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہا۔ دوران حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محض خواب پایا تو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے علم حاصل کر لیتا۔ اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے 17 قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ کے سامنے سورۃ قاف سنائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھجوانے ہوتے وہ یہودی ہی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود کی خط و کتابت پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں، تم یہود کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے ان کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر کے ذمہ تھی۔ بعض روایات میں عبرانی کی جگہ سریانی زبان سیکھنے کا بھی آیا ہے۔ یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے اور بڑے مفتی سمجھے جاتے، خاص طور پر علم میراث کے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تشت تھا، وہ تشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا، پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سے سیاہ لوتھڑا نکال ڈالا، پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کو اس برف سے دھویا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان کی امت کے 10 آدمیوں سے ان کا وزن کرو۔ انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر پہلے نے کہا، 100 آدمیوں سے وزن کرو۔ اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولا گیا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اب پہلے نے کہا، بس رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی انہی کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر صرف ایک تہبند تھا، ایک کھڑی چارپائی تھی، سرہانے ایک تکیہ پڑا ہوا تھا جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے تھے، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی، کچھ مشکیزے کی کھالیں سر کے پاس کھانٹی پر لٹک رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کیوں نہ روں؟ چارپائی کے باندھ سے جسم اقدس پر بدیاں پڑ گئی ہیں، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کثرت و باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبروں برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے ابن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت؟ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیا و آخرت میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں ان دونوں میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہم ان دونوں میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ اور ہمیں ان دونوں میں سے کون سی شے زیادہ مرغوب ہے؟ اسلام کا جھکاؤ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا۔ ابو جہل نے اس سے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ لینے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا شروع کر دی۔ عراشی کئی روز مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہا، مگر ابو جہل برابر ہیلے بہانے کرتا رہا۔ جب عراشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی بپتا سنائی اور فریاد کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، خدا را میری مدد کرو۔ جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حرم کعبہ کے گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سرداران قریشی کو مذاق سوجا تو انہوں نے اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے پر مدد طلب کرنے کو کہا۔ مظلوم عراشی اپنی فریاد لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ دوسری طرف سرداران قریش خوش ہو رہے تھے کہ اب مزہ آئے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجنبی مظلوم کی فریاد سن کر اسی وقت کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رعبدار آواز میں کہا، تم نے اس عراشی سے اونٹ خریدے ہیں؟ فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو۔ یہ ایک سچے کردار کی عظمت اور رعب کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل نے مطلوبہ رقم عراشی کے سپرد کر دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے، چاہے وہ مظلوم کسی اور قوم کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔